الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک بڑا ہی پیارا فرمان، مکتبۃ المدینہ کی ایک بڑی پیاری بک ہے اربعین اطار، 40 حدیثوں کا یہ مجموعہ ہے۔ اس کی جو قسط نمبر 2 ہے، اس کے صفحہ نمبر 11 پر حدیث نمبر 11 ہے۔ فرمان آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علی او سأل لی الوسیلۃ حقت علیہ شفاعتی یوم القیامہ۔ نبی پاک نے فرمایا جس نے مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھا یا اللہ پاک کی بارگاہ میں میرے لیے وسیلے کی دعا کی، بروز قیامت اس پر میری شفاعت ثابت ہو گئی۔ درود پڑھنے والوں کی انشاءاللہ قیامت کے دن شفاعت ہوگی۔ قیامت کا دن جو ہے نا وہ بڑا ڈیفیکلٹ ڈے ہے، بہت مشکل دن ہے۔ اس دن بڑی مشکلیں ہیں، بڑی پریشانیاں ہیں۔ اس دن نبی پاک شفاعت فرمائیں گے، پیارے آقا جام کوثر بھی عطا فرمائیں گے۔ نبی پاک اس دن کی مشکلوں سے ہمیں بچائیں گے۔ پیارے آقا ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے کہ میرے حوض کوثر پر لوگ آئیں گے جنہیں میں کثرت درود پاک کی وجہ سے پہچانتا ہوں گا۔ نبی پاک ان کو پہلے سے ہی پہچانیں گے جو دنیا میں کثرت سے درود پاک پڑھ رہے ہوں گے، انہیں اپنے ہاتھوں سے انشاءاللہ جام کوثر عطا فرمائیں گے۔ ابھی آپ نے درود پاک کی فضیلت سنی کہ درود پڑھنے والوں کی شفاعت فرمائیں گے۔ اسی طرح ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جتنی ڈیفیکلٹیز ہیں، پریشانیاں ہیں، یعنی قیامت کے دن کی دہشتوں اور دشوار گزار گھاٹیوں سے جلدی نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے ہوں گے۔ تو دنیا میں بھی خیر اور آخرت میں بھی خیر۔ درود پاک ایسا نہیں صرف قیامت کے دن کام آئے گا، ادھر درود پڑھیں تو روزی میں برکت ہوتی ہے، دعائیں قبول ہونے لگ جاتی ہیں، ٹینشن دور ہو جاتے ہیں، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ کثرت سے درود پاک پڑھیں تو بار بار مدینے جانے کا شرف بھی مل جاتا ہے۔ نبی پاک کا دیدار کرنا چاہیں تو درود پاک کثرت سے پڑھیں، آقا درود پڑھنے والوں پر اپنا کرم فرماتے دیدار بھی کروا دیتے ہیں۔ تو دنیا میں بھی کمال ہے درود پاک، اور انشاءاللہ محشر کے دن بھی درود پاک کی برکتیں ملیں گی۔ تو اس وظیفے کو اپنائیے۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، سائنس نے بڑی ترقی کر لی ہے، بہت ساری ایجادیں ہوئی ہیں، بہت ساری انوینشنز ہوئی ہیں، اور بہت ساری پیشن گوئیاں، پریڈکشنز بھی ہونے لگ گئی ہیں۔ یعنی اب محکمہ موسمیات بتا دیتا ہے کہ بارش آنے کے کب کب امکانات ہیں، فلاں دن طوفان آ سکتے ہیں، فلاں وقت بہت زبردست تیز ہوائیں چلیں گی، فلاں دن فلاں وقت سورج گرہن لگے گا، فلاں دن چاند گرہن ہوگا۔ اللہ اکبر، یعنی بہت ساری باتیں۔ اب تو یہ سردیوں کے دن آ رہے ہیں تو فوگ، یعنی جب نظر کم آتا ہے تو پنجاب کی طرف ہمارے پاکستان میں زیادہ ہوتی ہے، تو فوگ کے بارے میں بھی محکمہ موسمیات بتا دیتا ہے۔ پیشن گوئیاں پہلے سے ہونے لگ گئی، سائنس بڑی ترقی کر گئی۔ مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ ان قریب کائنات کا ایک بہت بڑا حادثہ ہونے والا ہے؟ کوئی سائنس، کوئی ٹیکنالوجی، کوئی ریڈار، کوئی سیٹلائٹ، کوئی بھی اس حادثے کا پیشگی یعنی تھوڑا پہلے بھی اشارہ بھی نہیں دے سکے گی۔ پتہ کسی کو نہیں چلے گا کہ یہ اتنا بڑا حادثہ، جیسا اتنا بڑا حادثہ کبھی بھی نہیں ہوا۔ پوری کائنات کا سب سے بڑا حادثہ ہونا ہے، اور اس سے پہلے دنیا کی کوئی ٹیکنالوجی، کوئی ریڈار، کوئی پہلے نہیں بتا سکے گا کہ یہ کب آنا ہے اور کیسا حادثہ ہوگا کہ لوگوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ اچانک، بالکل اچانک سورج اور چاند بے نور ہو جائیں گے، ستارے بارش کی طرح زمین پر گرنے لگ جائیں گے، بڑے بڑے سیارے آپس میں ٹکرا کر
تباہ و برباد ہو جائیں گے، زمین شدید ترین زلزلے کے ساتھ لرز اٹھے گی، حدیثوں میں آتا ہے، اور یہ اتنا اچانک ہوگا، اتنا اچانک ہوگا کہ کچھ بھی نہیں پتا ہوگا۔ دیکھیں طوفان آنے والا ہوتا ہے، شہر خالی ہونا شروع ہو جاتے ہیں، سیلاب آنے والا ہوتا ہے، پہلے ہی پتا ہوتا ہے بارش ہوئی ہے، ہو سکتا ہے سیلاب بھی آ جائے۔ اتنا اچانک ہوگا کہ حدیث پاک میں آتا ہے دو شخص بازار میں ہوں گے، ایک کپڑا خرید رہا ہوگا، دوسرا بیچ رہا ہوگا، دکاندار کپڑا کھول کر دکھا رہا ہوگا، ابھی سودا بھی نہیں کر پائیں گے، کپڑے کو واپس لپیٹ بھی نہیں پائیں گے، وہ حادثہ ہو جائے گا۔ وہ کیا ہے؟ ایک اور حدیث سنیے، مزید فرمایا کہ ایک آدمی بیٹھا کھانا کھا رہا ہوگا، یہ لقمہ توڑے گا، ابھی منہ تک نہ لے جائے گا، اتنا بھی ٹائم نہیں ہوگا کہ منہ تک لے جائے، اسی دوران وہ سب کچھ ہو جائے گا۔ وہ کیا ہے؟ وہ قیامت ہے۔ قیامت جب آئے گی کسی کو نہیں پتا چلے گا، اتنی اچانک آئے گی، بالکل پتہ ہی نہیں ہوگا لوگوں کو، کوئی پریڈکشن نہیں، کوئی پیشن گوئی نہیں، اور وہ سب کچھ ہوگا جس کا قرآن میں بڑے واضح انداز میں، حدیث میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بیان کر دیا گیا کہ کیا کیا ہوگا قیامت کے دن، کس طرح یہ چاند اور سورج بے نور ہو جائیں گے، ستارے زمین کی طرف گرنے لگ جائیں گے، سیارے آپس میں ٹکرا جائیں گے، اور شدید ترین زلزلہ آئے گا، لوگ حواس باختہ ہو کر ادھر ادھر بھاگنے لگیں گے۔ سورہ قارعہ، ویسے تو قرآن کے 30ویں پارے میں بہت ساری صورتیں ہیں، بہت ساری آیتیں ہیں جس میں باقاعدہ قیامت کی منظر کشی کی گئی ہے، لیکن فقط اگر سورہ قارعہ، بہت مختصر صورت ہے، 1.25 منٹ میں تلاوت ہو جاتی ہے جس کی، اگر صرف اسی کو پڑھ لیں اندازہ ہوتا ہے کہ کتنا خطرناک دن ہوگا۔ قرآن کہتا ہے القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ۔ القارعہ علماء کہتے ہیں قیامت کا ہی ایک نام ہے، دل دہلانے والی۔ کیا ہے وہ دل دہلانے والی؟ تم نے کیا جانا وہ کیا ہے دل دہلانے والی؟ اب اس کے بعد قرآن کہتا ہے یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش۔ فرمایا آدمی ایسے دوڑ رہے ہوں گے جیسے پھیلے پتنگے۔ بارش میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بارش ہوتی ہے اور پتنگے نکلتے ہیں تو وہ کسی بھی لائٹ کے قریب یا کسی بھی جگہ آپس میں اس طرح اڑ رہے ہوتے ہیں کہ ٹکرا رہے ہوتے ہیں، کسی کو ڈائریکشن نہیں پتا ہوتی، کوئی ادھر بھاگ رہا ہوگا، کوئی ادھر بھاگ رہا ہوگا، سمجھ نہیں پڑ رہی ہوگی۔ اور پہاڑوں کا عالم کیا ہوگا؟ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ۔ کہا پہاڑ ایسے ہوں گے جیسے دھنکی ہوئی اون۔ آپ نے دیکھا ہوگا کوئی رضائی جب بنا رہا ہوتا ہے اون کے گالے اڑتے ہیں، جب رضائی بنا کر وہ ڈنڈا وغیرہ مارتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا اون اڑتی ہے۔ فرمایا ایسے پہاڑ اڑ رہے ہوں گے، سوچئے کیسا منظر ہوگا، کتنا خوف ہوگا، کتنا شور ہوگا، کیسا زلزلہ ہوگا۔ یہ قرآن نے منظر کشی کی ہے۔ پھر آگے بتایا کہ اعمال تولے جائیں گے، نیکوکار تو چین میں ہوں گے اور گناہگار جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ میرا آج کا جو ٹاپک ہے وہ قیامت کیسے قائم ہوگی اس کی ڈیٹیل نہیں ہے۔ آج ٹاپک یہ ہے کہ قیامت آئے گی کب، قیامت آنی کب ہے۔ آئیے یہی سوال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا۔ یہ بڑا دلچسپ سوال ہے، پرکشش سوال ہے، بہت سارے لوگ یہ سوال پوچھتے رہتے ہیں، اس کی کھوج میں لگے رہتے ہیں۔ آج قیامت کس مہینے آئے گی، کس دن آئے گی، کس تاریخ آئے گی، وہ بھی میں نے بیان کرنا ہے، مگر غور سے آپ نے سننا ہے۔ نبی پاک سے سوال ہوا، پیارے آقا علیہ السلام سے سوال پوچھا گیا کہ قیامت کب آئے گی۔ قرآن کریم میں یہی ہے، یہ کوسچن بھی ہے۔ قرآن میں فرمایا یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، آپ سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ اس کے قائم ہونے کا وقت کب ہے۔ سبحان اللہ، اس سوال کا جواب رب کریم نے قرآن میں کیا ارشاد فرمایا، لا تأتیکم الا بغتہ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، تم پر وہ اچانک ہی آ جائے گی، یعنی قیامت سے پہلے کوئی اناؤنسمنٹ نہیں ہوگا، کوئی پریڈکشن نہیں ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا، مگر ایک چیز پتا چل رہی ہے کہ قیامت جب آئے گی تو لوگ غفلت میں ہوں گے۔ ابھی آپ نے سنا نا کہ کوئی کھانا کھا رہا ہوگا، کوئی کپڑا لے رہا ہوگا، پتہ بھی نہیں ہوگا، ایوری بڈی وہ اپنی چیزوں میں مشغول ہوں گے، غفلت میں ہوں گے۔ جب لوگ اس سے بالکل غافل ہوں گے، اپنی مصروفیت میں ہوں گے، دنیاوی لگن میں ہوں گے، کاموں میں مگن ہوں گے، قیامت کی طرف دھیان ہی نہیں ہوگا، اس وقت قیامت آ جائے گی۔ غور کریں، کیا آج ایسا وقت نہیں ہے؟ کس کو فکر ہے قیامت کی؟
کون تیاری میں لگا ہے قیامت کی؟ آج تو لوگ ایسے جی رہے ہیں جیسے مرنا ہی نہیں ہے. پلاننگز ہیں، ڈیٹیلز ہیں، شیڈیولز ہیں. کل یہ کرنا ہے، پرسوں یہ کرنا ہے، اس سال یہ ٹارگٹ اچیو کرنا ہے، 5 سال میں یہ کرنا ہے، 10 سال میں یہ کرنا ہے. ان سے پوچھو سب کچھ کرنا ہے، مرنا بھی ہے کہ نہیں؟ سب کچھ تیاریاں ہیں کہ اتنا کمانا ہے، یہ چیزیں حاصل کرنی ہے، دنیا کے یہ ملک دیکھنے ہیں، فلا فلا کام کرنا ہے. اگر اس پوری پلاننگ میں موت کہاں ہے؟ اگر بیچ میں سے مجھے اٹھا لیا گیا، میں دنیا سے چلا گیا، تو پھر کیا ہوگا؟ کیا اس کی تیاری ہے؟ قبر کی تیاری ہے، آخرت کی تیاری ہے، قیامت کی تیاری ہے. ساری زندگی کھیل کود، دنیا کے مزے. بڑی تعداد اس وقت دنیا میں ایسے جی رہی ہے کہ نہ آخرت کی فکر ہے، نہ قبر کی فکر ہے، نہ قیامت کی فکر ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا، دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے. یعنی دن کھیل کود میں گزارنا ہے، رات سونے میں گزارنی ہے. نہ نمازیں ہیں، نہ عبادت ہے، نہ تلاوت ہے، نہ خوف خدا ہے. دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے. شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں، وہ بھی نہیں. کوئی ٹینشن، کوئی فکر، کوئی خوف خدا نہیں. اب آئی کچھ بزرگوں کے واقعات سنیں. ان کو قیامت کا کیسا خیال تھا؟ عبادت گزار تھے، نیکوکار تھے، مگر کس طرح لرزتے تھے، کس طرح فکر تھی انہیں اس دن کی. سید احمد حرب رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ پاک کے نیک بندے تھے. آپ ساری رات جاگتے رہتے، عبادت کرتے رہتے. بعض دفعہ لوگ اصرار کرتے، یعنی بار بار کہتے کہ آپ سو جائیے، کچھ دیر آرام کر لیجئے. آپ فرماتے جس کے لیے جہنم دہکائی جا رہی ہو، جنت سجائی جا رہی ہو، مگر وہ نہ جانتا ہو کہ اس کا ٹھکانہ کہاں ہے، جہنم میں جانا ہے یا جنت ٹھکانہ ہے، بھلا اس کو نیند کیسے آ سکتی ہے؟ اب سوچئے فکر کیسی ہے کہ یا تو جنت میں جانا ہے یا دوزخ میں جانا ہے. there is no third way. کوئی تیسرا راستہ تو نہیں ہے نا. دنیا سے جو بھی جائے گا یا تو جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا. جس کو یہ پتہ ہی نہ ہو کدھر جانا ہے، اس کی ٹینشن کا عالم کیا ہوگا. اتنی بڑی ہستی ہیں، مگر کہتے ہیں نیند کیسے آ سکتی ہے جس کو پتہ ہی نہیں جانا کدھر ہے، کہیں جہنم میں نہ ڈال دیا جاؤ. یہ تھے ہمارے اسلاف، اس طرح آخرت کی تیاری میں زندگی گزارتے تھے. وہ لوگ سوچیں جو بالکل غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں، کوئی فکر نہیں ہے، نہ نمازیں ہیں، نہ عبادت ہے، بلکہ ایسے لوگوں سے آخرت کی، موت کی، قیامت کی بات کرو. ہو سکتا ہے اس وقت بھی کوئی میرا بیان سن رہا ہو تو ہو سکتا ہے شیطان دل میں خیال ڈالے، یا مولانا صاحب کو کیا ہو گیا ہے، کیوں قیامت کی بات کر رہے ہیں، کیوں مرنے کی بات کر رہے ہیں. بات کرو تو بھی ان کو برا لگتا ہے. اللہ کے بندو، ہم بات نہیں کریں گے تم مرنے سے بچ جاؤ گے، ہم ذکر نہیں کریں گے تم قیامت کے دن پیش ہونے سے نکل جاؤ گے. قیامت کی ریممبرنس کا، قیامت کو یاد کرنے کا کہ ایسا شاندار نظام ہمارے قرآن کریم اور شریعت نے بنایا. ہم روزانہ نماز پڑھیں، بار بار سورہ فاتحہ پڑھیں اور ہر رکعت میں پڑھیں، اور اس سورہ فاتحہ میں بار بار قیامت کو یاد دلایا گیا. مالک یوم الدین، کون سا دن، کون سے دن کا مالک؟ یوم جزا کا مالک، یعنی قیامت کے دن کا مالک. پڑھتے ہو نا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یوم جزا کا مالک. یاد رہے کہ قیامت آنے والی ہے، مجھے پیش ہونا ہے، مجھے وہاں کی تیاری کرنی ہے. کیسا یاد تھا بزرگان دین کو. ایک بار حضرت عمر بن عبدالعزیز، کتنا بڑا نام ہے، اتنی بڑی ہستی ہیں. آپ ایک مرتبہ رونے لگے. آپ کو روتا دیکھ کر آپ کی زوجہ محترمہ بھی رونے لگی، بعد میں دیگر گھر والے بھی رونے لگے. کیسے لوگ تھے، ادھر ساری رات ناچ گانے ڈھول تماشے، پوری فیملی ناچ رہی ہوتی. یہ تو سنا ہم نے کہ فلاں کے گھر میں ساری رات فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، ناچ گانے ہوتے رہے. یہ کیسا گھرانہ ہے کہ خود بھی رو رہے ہیں، زوجہ بھی رو رہی، بچے بھی رو رہے ہیں. جب رونے کا سلسلہ رکا تو پھر پوچھا گیا کہ حضور آپ رو کیوں رہے ہیں، یہ تو بتائیں. گھر والے پوچھتے ہیں امیر المومنین آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو فرمایا مجھے بارگاہ الہی میں حاضر ہونا یاد آ گیا، جس کے بعد کوئی جنت میں جائے گا تو کوئی دوزخ میں. یہ کہہ کر آپ نے چیخ ماری اور بے ہوش ہو. ذرا سوچئے تو صحیح کہ اگر آج یہ اعلان ہو جائے کہ آج رات کو یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ کوئی یا تو جیل میں جائے گا یا تو کسی کو محل دے دیا جائے گا. ہر کسی کے بارے میں آج رات یہ فیصلہ ہوگا. بتائیے وہ رات کیسی گزرے گی، وہ دن کیسا گزرے گا کہ پتہ نہیں صبح میں جیل میں ہوں گا یا صبح میں محل میں ہوں گا.
نہ دنیا کی جیل ایسی ہے جو جہنم کی قید ہے، وہ تو تصور ہی نہیں کی جا سکتا کتنا بڑا عذاب ہے۔ یا نہ دنیا کے کسی محل میں وہ آسائشیں اور برکتیں ہیں جو جنت کے خزانوں میں ہے۔ اتنی بڑی نعمت یا تو ملے گی یا اتنی بڑی سزا ملے گی۔ ایسے شخص کو کتنی کوشش کرنی چاہیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ایسے شخص کو اس قیامت کے دن کی تیاری کتنی کرنی چاہیے۔ اگر بہت بڑی تعداد ہے جن کو فکر ہی نہیں ہے، لیکن قیامت آنی ہے، اور قیامت کے علم کو پتہ ہے کیوں چھپایا گیا؟ میں نے کہا تھا بیان کے شروع میں کہ آج میں آپ کو تاریخ، دن اور مہینہ بتاؤں گا، اور یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ نبی پاک نے قیامت آنے کا دن بھی بتایا، دن فرمایا جمعے کا دن ہوگا، تاریخ بھی بتائی، فرمایا 10 تاریخ ہوگی، مہینہ بھی بتایا، وہ مہینہ محرم الحرام کا ہوگا، صرف سال نہیں بتایا ہے، ٹھیک ہے؟ 10 محرم اور جمعے کا دن ہوگا جب قیامت آئے گی، اور فرمایا کیوں نہیں بتایا؟ اس کی وجہ یہ علماء فرماتے ہیں تاکہ ہم ہر وقت ڈرتے بھی رہیں، قیامت کی تیاری میں مصروف رہیں، غافل نہ ہو جائیں، کسی سال بھی آ سکتی ہے، ہمیں تیار رہنا ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہاں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف مقامات پر مختلف حدیثوں میں قیامت کی نشانیاں بیان کی، قیامت سے پہلے یہ باتیں ہیں جو ہو جائیں گی، اور ان میں سے بہت ساری نشانیاں ہو چکی ہیں۔ آج ہم اپنے بیان میں قیامت کی کچھ نشانیوں کے بارے میں جانیں گے، ان حدیثوں سے ہمیں بہت کچھ سیکھنا بھی ہے، اور اپنی پریپریشن کو، اپنی تیاری کو، قیامت کے دن کی اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے کے معاملے کو اور ہم نے تیار کرنا ہے۔ ٹھیک ہے ہم شاید قیامت تک زندہ نہ رہیں، ہمیں نہیں پتا کہ ہماری زندگی میں ہم قیامت دیکھیں گے، کیونکہ ابھی بہت بڑی بڑی نشانیاں باقی ہیں، مگر قبروں میں جانے کے بعد اٹھایا تو جائے گا نا یوم القیامت۔ اس دن جب پیش کیا جائے گا، اس دن ہمارے ہاتھ میں کیا ہوگا؟ کیا سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا یا الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا؟ کیا جنتیوں کی لائن میں کھڑا کیا جائے گا یا معاذ اللہ دوزخیوں کی لائن میں کھڑا کیا جائے گا؟ کیا نبی پاک کے ہاتھوں جام کوثر ملے گا یا پیاسے ہی رہ جائیں گے؟ کیا اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا یا دھوپ میں کھڑے رہ جائیں گے؟ یا ان خوش نصیبوں میں ہوں گے جنہیں نبی پاک اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے؟ سوچئے تو صحیح کیسا منظر ہوگا۔ اس دن کی تیاری کرنی ہے، اور کئی مقامات پر قرآن مجید فرقان حمید میں حدیثوں میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ اس دن کی تیاری میں لگ جاؤ، اس دن ذلیل و رسوا نہیں ہونا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بڑی پیاری پیاری دعائیں اپنے اشعار میں لکھی، اور کئی بہت سارے مقامات پر ہمیں جھنجھوڑا بھی ہے، ہمیں سمجھایا بھی ہے کہ اس دن کی تیاری کر لو، کہیں اس دن پشیمان نہ ہو جائیں، اس دن مارے نہ جائیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں قیامت کی رسوائی سے بچائیو، قیامت کی پریشانی سے بچائیو، میرے مولا قیامت کی پیاس سے بچانا، قیامت کی گھبراہٹ سے بچانا۔ اے اللہ جن خوش نصیبوں کو تیرے عرش کا اور نبی پاک کے پرچم کا سایہ نصیب ہو جائے، ان خوش نصیبوں میں ہمیں بھی شامل فرما لے۔ یا الہی گرمی محشر سے جب بھڑکے بدن، دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو۔ یا الہی جب پڑے محشر میں شورے دار و گیر، امن دینے والے پیارے پیشوا کا ساتھ ہو۔ جب نامہ اعمال کھلیں گے، ہماری بے شرمیاں، بے حیائیاں، چھپ کر کیے ہوئے گناہ وہ سب کھل جائیں گے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ اس دن بھی ہمارے عیب چھپائی رکھنا۔ یا الہی رنگ لائیں جب جب میری بے باکیاں، ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو۔ یا الہی جب حساب خندہ بے جار لائے، چشم گریان شفیع
رجا کا ساتھ ہو، آمین آمین یا رب العالمین۔ اس دن کی تیاری کرنی ہے، اس دن کا ٹارگٹ یہ ہونا چاہیے کہ مجھے جنتیوں کی لائن میں کھڑا ہونا ہے، ایسی زندگی گزار کر جاؤں کہ نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے، اس دن چہرہ سیاہ نہ پڑ جائے، اس دن نامہ اعمال کھلے تو شرمندگی کا سامنا نہ ہو جائے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، آئیے اب نبی پاک کی کچھ حدیثیں سنیں جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے کیا کیا ہونا ہے بیان فرمایا۔ صحابی رسول حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے فتنے یوں اٹھیں گے جیسے رات میں تاریکی چھا جاتی ہے، اس وقت آدمی صبح کو مومن مگر شام کو کافر ہوگا، شام کو مومن اور صبح کو کافر ہوگا۔ اس دور میں بیٹھا شخص کھڑے ہوئے سے، کھڑا ہوا چلنے والے سے، اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ یعنی پیارے اسلامی بھائیوں بتایا کہ ایک نشانی یہ ہے کہ فتنوں کی کثرت ہوگی، اتنی کثرت ہوگی، اللہ اکبر۔ اب یہ نشانی کیسے نظر آ رہی ہے؟ پوری آب و تاب سے یہ نشانی پوری ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے۔ کتنے فتنے ہیں، اللہ اکبر۔ کہیں لا دینیت کا فتنہ ہے، کہیں جناب اسلام کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، کہیں مسلمانوں کو غیر مسلم بنانے کی پلاننگ ہو رہی ہے، مسلمان بچوں کے دین و ایمان پر کہیں اسکول کالجز میں نصاب کے ذریعے حملے ہو رہے ہیں، دہریت کو پھیلایا جا رہا ہے، معاذ اللہ۔ کہیں اسلام کا نام لینے والے ختم نبوت کے بارے میں جناب لوگوں کا ذہن خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کہیں ایسے ہیں جو کلمہ تو پڑھتے ہیں مگر صحابہ کے خلاف باتیں کرتے نظر آ رہے ہیں، کہیں ایسے ہیں جو کلمہ پڑھتے ہیں مگر اہل بیت اطہار کے خلاف بات کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسلامی لبادہ ہے، بات قرآن و حدیث کی کر رہے ہیں اور ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ گویا ہر طرف سے فتنوں کا انبار ہے اور ہم ہیں کہ غفلت میں جی رہے ہیں، ٹینشن ہی کوئی نہیں ہے، سب کی سننی ہے، سب کے پاس بیٹھنا ہے، سب سے دوستی لگانی ہے۔ ارے جناب کوئی مسئلہ نہیں، مسئلہ ہے۔ قیامت سے پہلے آقا فرماتے حال کیا ہوگا؟ کوئی صبح کو مومن ہوگا، شام کو کافر ہوگا، شام کو مومن ہوگا، صبح کو کافر ہوگا۔ یعنی ہر طرف سے ایمان کے ڈاکو ڈاکے ڈال رہے ہوں گے۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے 100 سال پہلے بات فرمائی تھی، کہا سونا جنگل، رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے، آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں یا وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے۔ کیا فرمایا؟ آنکھ سے کاجل چرا لیں گے۔ کتنا زبردست محاورہ استعمال کیا۔ آنکھ کے اندر لگا ہوا کاجل اور سرما کون چرا سکتا ہے؟ فرمایا ایسے بلا کے چور ہوں گے تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا، اور تمہارا مال لے جائیں گے، تمہارا ایمان لے جائیں گے، تمہارا عقیدہ لے جائیں گے، کیونکہ علم دین تو ہے نہیں، علماء کرام کی صحبت ہے نہیں، دین پر پختگی کا ذہن ہے نہیں، ایمان جناب کتنی بڑی چیز ہے اس کی حفاظت کی فکر ہی نہیں ہے۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور نبی پاک نے 1450 سال پہلے کم و بیش بتا دیا تھا کہ ایسے فتنے ہوں گے، مگر کیا ہم اس وقت کانشیس ہیں؟ ہم اس میں فکر مند ہیں کہ میرا ایمان بچ جائے، میرا عقیدہ بچ جائے؟ اچھا جناب میرا بچ گیا، میرے بچوں کا بچ جائے۔ اتنی بڑی تعداد میں لوگ یہاں بیٹھے ہیں، ان میں سے بہت سارے بڑی عمر کے ہیں، ماشاءاللہ بچپن سے دینی ماحول میں یا جوانی میں دینی ماحول میں آ گئے، مگر آج کا نوجوان کہاں ہے؟ ہماری اپنی اولاد کہاں ہے جو اسکول کالج اور دوستوں میں سارا دن اور رات گھوم رہے ہیں؟ ان کے ایمان اور عقیدے کی کون فکر کرے گا؟ انہیں کون دین کی بات بتائے گا؟ کیونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہر بندے کے ہاتھ میں سوشل میڈیا ہے اور سب کی سننے کا ذہن بن گیا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ یہ ایمان چھیننے کی سازشیں ہو رہی ہیں، ہمیں ایمان کی حفاظت کرنی ہے، فتنوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اللہ اکبر۔ بخاری شریف کی حدیث سنیے، اس حدیث سے اور سمجھ آئے گا کہ جب ہر طرف سے فتنے ہوں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں سائڈ پر ہو جانا چاہیے، فتنوں کی طرف جانا نہیں ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں، اللہ کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب ایک زمانہ آئے گا کہ اس وقت مسلمان کا بہترین مال بکری ہوگا۔
کیا ہوگا؟ بکری ہوگا، تاکہ بکریاں لے کر پہاڑوں اور بارش کی جگہوں کی طرف نکل جائے اور فتنوں سے اپنا ایمان بچا لے۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث کے تحت علماء فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ بکریاں ہوں، غاروں کی طرف جائے، وہیں بکریاں چرائے، اسی کے دودھ سے اپنا گزارا کرے اور اپنا ایمان بچا لے، یعنی فتنوں والی جگہ سے دور چلا جائے۔ اللہ اکبر۔ اب اس سے ہمیں آج کے دور میں کیا سیکھنے کو مل رہا ہے کہ جہاں فتنہ ہے، جہاں ایمان کے جناب خلاف سازشیں ہیں، وہاں ہمیں جانا ہی نہیں ہے۔ ہمیں اس گلی میں کیوں جانا ہے کہ جناب وہاں دین چھیننے کا، عقیدہ چھیننے کا ڈر ہے؟ مگر کہتے نہیں جناب میں فلاں کو ذرا سرچ تو کروں، اسے تو سنوں، اس کی گلی میں جاؤں، اس کی بات تو سنوں۔ حدیث کیا کہہ رہی ہے کہ بکریاں لے کر بندہ اکیلا چلا جائے، ایمان بچا لے۔ اگر آج دنیا بھر میں ٹریول کرنا ہے، لوگ ان ملکوں میں ہجرت کرنے کے خواب دیکھ رہے ہیں کہ ہم ان ملکوں میں جائیں، اپنے بچوں کو بھیجیں تاکہ تھوڑے پیسے کما کر لائے، تھوڑا جناب دنیا بھر کی ڈگریاں لے کر آئے۔ ارے کبھی سوچا کہ بچہ جا کر ڈگری تو لے آئے گا، کہیں ایمان نہ دے کر آ جائے، یورو اور پاؤنڈز تو لے کر آ جائے گا مگر دین اور ایمان نہ چلا جائے۔ سب سے پہلے ایمان ہے میرے پیارے ساتھی۔ دنیا بھر میں سفر کرنے والے، مائیگریشن کی خواب دیکھنے والے، دنیا بھر کے ویزوں کی لائن میں لگنے والے، ایک بات کا تو فیصلہ کرو، جس ملک میں جا رہے ہو، جس علاقے میں جا رہے ہو، کیا وہاں دیندار لوگ ہیں؟ کہاں وہاں جا کر میرا اور میری اولاد کا، میری آنے والی نسلوں کا ایمان محفوظ رہے گا؟ اس کی کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ بتاؤ ادھر پیسے کتنے ملیں گے، ادھر جناب کرنسی کتنی ملے گی، ادھر پاسپورٹ کتنا جلدی ملے گا، صرف یہ سوچنا ہے۔ بالکل اسی طرح اپنے کاروبار، اپنی دوستیاں کرتے وقت، اپنی رشتہ داریاں کرتے وقت سوچئے۔ لوگ کہتے ہیں خاندان بڑا ہے، بچی بہت خوش رہے گی، بیٹے کی فلاں خاندان میں شادی ہو جائے گی، جہیز بڑا اچھا آئے گا، تعلقات بڑے مضبوط ہو جائیں گے، بڑے بڑے خاندان سے ہمارا جناب، بڑے قبیلے اور بڑے جناب سٹی کے لوگوں سے ہمارا ریلیشن ہو جائے گا، بڑے عہدے والے لوگ ہیں جناب، بڑا نام ہے ان کا۔ نام بڑا ہے، گھر بڑا ہے، گاڑیاں بہت ہیں، پیسہ بہت ہے، ایمان ہے کہ نہیں؟ عقیدہ درست ہے کہ نہیں؟ کوئی نہیں پوچھے گا، کوئی نہیں سوچے گا۔ اپنی بیٹی جس کے ہاتھ میں دے رہے ہو، جس خاندان والوں کے ساتھ رشتہ کر رہے ہو، کبھی سوچا کہ ان کا عقیدہ صحابہ، اہل بیت، خود نبی پاک اور اللہ کے بارے میں کیا ہے؟ ارے کماتے بہت ہیں، کون چیک کرے گا کہ حلال کماتے ہیں یا حرام کماتے ہیں؟ اگر سود کا کام کرنے والا ہے تو اللہ سے جنگ کرنے والا ہے نا، ہے نا؟ حدیثوں میں سود کا کام کرنے والا کون ہے؟ جیسے اس نے اللہ سے جنگ کی۔ ارے جو رب سے جنگ کر رہا ہے تم اس سے رشتہ کر رہے ہو، اس نے تو برباد ہونا ہے۔ اللہ سے جنگ کر کے تو کوئی نہیں جیت سکتا نا۔ کسی کو کوئی ٹینشن نہیں ہے، دنیا کا منصب، دنیا کا پیسہ، دنیا کا نام، جناب فیم چاہیے۔ پتہ ہے میرا رشتہ کس سے ہو گیا ہے؟ یہ بات کرنی ہے، یہ نام چاہیے۔ ایمان کی فکر کون کرے گا؟ نہ کرو ایسا۔ کاش یہ بات ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے کہ رشتہ کرنا ہے، کاروبار کرنا ہے، کسی ملک میں شفٹ ہونا ہے، ایون پاکستان کے کسی علاقے میں مجھے مائیگریٹ کرنا ہے، نیا گھر لینا ہے، پہلے دیکھوں عاشقان رسول کی مسجد قریب ہے کہ نہیں، بچے پیدا ہوں گے تو مدرسہ قریب ہے کہ نہیں، جہاں میرے بچوں کا دین، ایمان اور عقیدہ محفوظ رہے گا۔ ارے آج میں ہوں، میرے بچوں کو سنبھال رہا ہوں، کل میری آنکھیں بند ہونی ہیں، مجھے دنیا سے جانا ہے، میرے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا، میرے بچوں کے بچوں کا اس ملک اور اس علاقے میں کیا ہوگا، کوئی نہیں سوچ رہا۔ اچھا آج اچھے خاصے دیندار لوگوں کو کہیں کہ یار آپ فلاں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں تو آپ کا دوست بد عقیدہ ہے، آپ کا دوست بے ایمان ہے، آپ کا دوست معاذ اللہ گستاخ صحابہ یا گستاخ اہل بیت ہے، اور جناب نبی پاک کے بارے میں، دین کے بارے میں اس کی خیالات اچھے نہیں ہیں۔ تو لوگ کہتے ہیں جناب اس کا اپنا عقیدہ، میرا اپنا عقیدہ، میں تو صرف دوستی کرتا ہوں، ہم ساتھ کھاتے پیتے ہیں، ہمارا کاروبار ہے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے۔ مجھے ایک بات بتاؤ، آپ کے والدین کو کوئی گالیاں دے، آپ کے ماں باپ کو کوئی برا بھلا کہے، کیا اس کے ساتھ بھی ایسی دوستی لگاؤ گے؟ نہیں، اس کا تو میں منہ دیکھنا پسند نہ کروں۔ اور صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں کیسی بھی کوئی بات کر لے، میرا دوست بن سکتا ہے؟ ملنا نہیں قیامت کے دن، صحابہ کو منہ نہیں دکھانا، امام حسین کے قدموں میں جانا نہیں ہے، پنجتن پاک کی غلامی نہیں اختیار کرنی۔ کیا کرو گے یہ دوستیاں؟ یعنی اتنا سب کچھ ہلکا ہو گیا ہمارے لیے کہ دین، ایمان، عقیدہ، بلیفز کچھ بھی نہیں، صرف دنیا کی دوستی، صرف تھوڑے پیسے، صرف تھوڑے تعلقات۔ نہیں میرے پیارے اسلامی بھائی، سب سے پہلے ایمان ہے۔ اور یاد رکھیے گا صحبت اثر لاتی ہے، ہاں بری صحبت تمہیں برا بنا دے گی،
اچھی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی. اچھوں کے ساتھ بیٹھیں, عاشقان رسول کے ساتھ بیٹھیں, خوف خدا والوں کے ساتھ بیٹھیں, مضبوط مسلمانوں کے ساتھ جن کا عقیدہ اور ایمان مضبوط ہے ان سے دوستی کرنی ہے, ان سے رشتہ کرنا ہے, ان کے ساتھ رہنا ہے. حدیث پاک میں تو فرمایا دنیا والوں کو چھوڑ کے غار میں چلا جائے, بکریاں لے کے چلا جائے, ایمان بچائے. ہم یہ تو نہیں کر رہے اس دنیا میں, لیکن کم از کم برے لوگوں سے تو الگ ہو جائیں, برے ماحول سے تو الگ ہو جائیں. اور یہ فتنوں کا دور آ چکا ہے. ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے گھر میں, ہماری فیملی میں سب کے پاس موبائل ہے, کون اپنے موبائل پر کیا دیکھ رہا ہے اور کس طرح اس کا ایمان چھینا جا رہا ہے. سونے والو جاگتے رہیو, چوروں کی رکھوالی ہے. خدا کی قسم اس پرفتن دور میں دعوت اسلامی ایک ایسی چھتری ہے, ایک ایسی امبریلا ہے. کاش میں اپنے فیملی, اپنے بچے, اپنے گھر والوں کو لے کر بس اس ماحول کی, اس خوبصورت چھتری کے, امیر اہل سنت کے فیضان کی چھتری کے نیچے آ جاؤں کہ میرا بھی ایمان بچ جائے, میرے بچوں کا ایمان بھی بچ جائے, یہ اسی ماحول میں پلے بڑھے, میری نسلیں بھی یہی رہیں, تاکہ کسی طرح آنے والی نسلوں کے ایمان پر بھی کوئی ایمان کا ڈاکو ڈاکہ نہ ڈال سکے. یہ کرنا کس کی ذمہ داری؟ ہم سب کی ذمہ داری ہے. ہم یہ تو فکر کرتے ہیں کہ جناب گھر بچا رہے, پیسے بچ جائیں, اپنی پراپرٹی محفوظ رہے, ہر چیز کی حفاظت کی فکر کرتے ہیں. سب سے پہلے ایمان کی حفاظت کی فکر کرنی ہوگی. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, قیامت کی یہ نشانی ہمارے درمیان ہے, ہمیں سوچنا ہوگا. آئیے ایک اور قیامت کی نشانی سنتے ہیں. بخاری شریف کی حدیث ہے, رسول ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ہے علم اٹھ جائے گا, جہالت عام ہو جائے گی. اللہ اکبر, کیا یہ نشانی نہیں آ گئی ہے؟ کیسا علم اٹھ گیا ہے. حقیقی علم کہاں ہے؟ کون قرآن پڑھ رہا ہے؟ کون قرآن کا ترجمہ اور تفسیر پڑھ رہا ہے؟ کتنے لوگ ہیں جو حدیث کا علم جانتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو کتابوں سے دوستی رکھتے ہیں؟ آج کس کے پاس ٹائم ہے جناب؟ ساری رات سوشل میڈیا پہ گزارنے کے لیے وقت ہے. موبائل ہاتھ میں دے دو, بیٹری ختم ہو جائے گی, پیکج ختم ہو جائے گا, موبائل چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. لوگوں کی آنکھیں اور کان خراب ہونے لگ گئے ہیں, اتنا موبائل استعمال کرنا ہے. مجھے تھوڑے عرصہ پہلے ایک صاحب ملے, اربوں پتی ہیں جناب, بیرون ملک میں رہتے ہیں, ان کے ہاتھ پہ پٹی بندھی ہوئی تھی. تو میں نے کہا خیریت تو ہے, کیا ہو گیا؟ کہا ڈاکٹر نے بتایا میرا اتنا موبائل فون کا یوزیج ہے کہ میرے جو انگوٹھے ہیں اور میری جو یہ شہادت کی انگلی ہے اس پہ جناب درد ہونے لگ گیا ہے. اس نے مجھے نئی بات بتائی اور میں نے بھی بعد میں غور کیا, بات تو ٹھیک کہہ رہا ہے. کہہ رہا ہے انگوٹھا جو ہے نا رب نے کیوں بنایا, اس کا بہت زیادہ یوز نہیں ہے. آپ دیکھیں ہمارے پورے دن میں ہمارے انگوٹھے کا پہلے اتنا استعمال نہیں ہوتا تھا, مگر جب سے موبائل آیا ہے ہر وقت جس نے موبائل یوز کرنا ہے سب سے زیادہ جو استعمال ہو رہے ہیں وہ تھمز استعمال ہو رہے ہیں. کہتے ہیں میرے تھمز میں درد ہونے لگ گیا, پتا چلا کہ اس کے ساتھ کوئی نس ہے, وہ اس کو پرابلم آنے لگ گئی ہے. انہوں نے منع کر دیا ہے مجھے موبائل فون کو, اب میں دوسری انگلیوں سے موبائل فون یوز کر رہا ہوں. یعنی اتنا یوزیج ہو گیا ہے کہ لوگوں کی باڈی کے اندر چینج آنے لگ گیا ہے. انسان اس موبائل کے ساتھ, گیجٹس کے ساتھ اتنا یوز ٹو ہو گیا ہے. لیکن قرآن کے ساتھ, علم کے ساتھ, دین کے ساتھ, شریعت کے ساتھ, بیسکس آف دین نالج نہیں, دین کی نالج نہیں پتا ہے. نماز پڑھ رہے ہیں, نماز کے فرض کتنے نہیں پتا, نماز کی شرائط کتنی نہیں پتا. اچھا وضو روز کر رہے ہیں تو وضو کے فرائض نہیں پتا. مسلمان بالغ ہو گیا, اب غسل کرنا ضروری ہے, اب جب بھی اس کو غسل کی ضرورت ہے واجب ہو گیا غسل, تو پراپر غسل نہیں کرے گا تو جناب پاک نہیں ہوگا. غسل کے فرائض نہیں پتا. گھر میں کسی کی میت ہو جائے, جنازہ پڑھنا نہیں آتا, میت کو غسل دینا نہیں آتا. جو بیسکس ہیں, میں بہت ڈیپلی نالج کی بات ہی نہیں کر رہا. قرآن پڑھنا ہے, تلفظ درست نہیں ہے, مخارج ٹھیک نہیں ہے, اور جناب دنیا بھر کی نالج ہے, دنیا بھر کے سافٹ ویئر ہیں, ساری رات موبائل پر بیٹھنا ہے. اب تو موبائل تھک جاتا ہے, بتاتا ہے کتنا یوز کر لیا ہے. اتنا ٹائم اس کے لیے ہے, دنیا کے لیے ہے, گھومنے پھرنے کے لیے, اسپورٹس کے لیے ہے, سیاست کے لیے ہے. ٹائم نہیں ہے تو علم کے لیے نہیں ہے. بتاؤ نا یہ قیامت کی نشانی کیسے پوری ہوتی جا رہی ہے کہ علم اٹھ جائے گا اور جہالت عام ہو جائے گی. قرآن مجید فرقان حمید میں بنی اسرائیل کے وہ لوگ جو گمراہ ہوئے, ان کو ایمان نصیب نہیں ہوا, اس کے بارے میں قرآن کیا فرماتا ہے؟ ریزن کیا بیان کیا قرآن نے؟ ایک سبب بیان کیا, وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. اور ان میں کچھ ان پڑھ ہیں جو کتاب کو نہیں جانتے مگر زبانی پڑھ لینا یا کچھ اپنی من گھڑت.
یعنی پتہ چلا کتاب سے جاہل ہونا، مثلاً قرآن کریم نہ سیکھنا، حدیث نہ سیکھنا، عاشقان رسول علماء کرام کی کتابوں کی بجائے بس سنی سنائی باتوں پر چلتے رہنا، اسی کو علم و تحقیق کا معیار بنا لینا، یہ بھی ایک طرح کی جہالت ہے جو گمراہی کا سبب بن جاتی ہے۔ اللہ اکبر، آج یہ بات عام ہے، دین سارے کا سارا عربی زبان میں ہے، مگر حالت یہ ہے عربی کی ایک الف بھی نہیں آتی، قرآن کریم جو عربی زبان میں ہے، حدیثیں جو عربی زبان میں ہیں پڑھنی نہیں آتی، لوگ بس جناب سوشل میڈیا پر لگے ہوئے ہیں۔ اب تو جناب یہ عالم ہے کہ کسی کو کتاب پڑھ کر ریفرنس کے ساتھ حدیث بتاؤ کہ جناب اس ریفرنس کے ساتھ یہ حدیث ہے، کہتا ہے میں گوگل پر جا کر سرچ کروں گا، میں پہلے جا کر وہاں جا کر سرچ کروں گا۔ ارے جناب بتاؤ یہ سافٹ ویئر بنانے والے کون ہیں؟ کیا یہ مسلمان ہیں؟ بہت سارے ایسے سافٹ ویئر ہیں جہاں اسلام کی معلومات لو تو غلط لوگوں کی کتابیں، بے دین لوگوں کی کتابیں، معاذ اللہ قرآن پاک تحریف شدہ قرآن میں چینج کر کے وہ ڈالے گئے سوشل میڈیا پہ تاکہ آج کا نوجوان قرآن سرچ کرے تو کچھ اور نظر آ جائے۔ اللہ اکبر، یہ بھی خیال نہیں ہے کہ سرچ بھی کرنا ہے تو جناب کون سی ایسی ویب سائٹس ہیں، کون سے ایسے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں جہاں مجھے اوتھینٹک اور صحت مند اور بالکل مستند مواد ملے گا، جہاں سے مجھے عاشقان رسول علماء کی کتابیں پڑھنے کو ملیں گی؟ نہیں جناب، جو سرچ کر کے گوگل نے بتا دیا، جو سرچ کر کے مسئلہ مل گیا، اب پتا چلا کہ مفتی صاحب سے نہیں پوچھنا ہے، انٹرنیٹ سے پوچھنا ہے کہ بتاؤ آج میں نے نماز میں کیا پڑھنا ہے، بتاؤ میرے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا ہے، اور جو جواب آ گیا اس پر عمل کرنا ہے۔ اللہ اکبر، اتنا دین سستا کر دیا، اس طرح دین کے ساتھ ہم کیوں کر رہے ہیں؟ نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم نے قرآن سنا کہ بنی اسرائیل کے جو لوگ گمراہ ہوئے ان کی ایک وجہ یہ تھی کہ ان کے پاس کتاب کا علم نہیں تھا، ان پڑھ تھے، اور جناب انہوں نے سنی سنائی باتوں کو اور جہالت کی باتوں کو آگے بڑھایا۔ ہمیں مستند علماء سے مربوط ہونا ہے، ہمیں تلاوت قرآن کرنی ہے، ہم نے حدیثیں پڑھنی ہیں، ہم نے کچھ نہ کچھ اپنے آپ کو علم دین کی طرف لانا ہے۔ قیامت کی اس نشانی سے جو ہر طرف پھیلتی جا رہی ہے، ہم نے یہ سبق لینا ہے کہ ہم نے جاہلوں میں سے نہیں بلکہ علم دوست لوگوں میں سے ہونا ہے۔ آج کل لوگ ایک جملہ کہا کرتے ہیں کہ جناب فیملی میں ایک ڈاکٹر ہونا چاہیے، خاندان میں ایک وکیل ہونا چاہیے، سچ بتاؤں فیملی میں ایک عالم دین ہونا چاہیے۔ ہاں، خوش نصیب ہے وہ فیملی، خدا کی قسم خوش نصیب ہے وہ باپ جس کا بیٹا عالم ہے، جس کی بیٹی عالمہ ہے، خوش نصیب ہے وہ باپ جس کے گھر میں کوئی ایک حافظ قرآن ہے۔ ایسے الحمدللہ کتنے خاندان دعوت اسلامی میں ملتے ہیں۔ کبھی کبھی تو رشک آتا ہے، ایک باپ ہے 3 بیٹے ہیں، تینوں عالم دین ہیں، ایک باپ ہے 4 بیٹے ہیں، چاروں عالم دین ہیں، ایک بیٹا دارالافتاء میں ہے، کوئی بیٹا امامت کر رہا ہے، کوئی بیٹا دین کا کام کر رہا ہے۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ والد کہ جس کے گھر میں بیٹی عالمہ ہے۔ اللہ اکبر، حدیثوں میں آپ فضائل تو پڑھیں یار، دنیا میں کتنی لوگ ڈگریاں لینے کے لیے دن رات بھاگ رہے ہیں۔ یقیناً دعوت اسلامی والے دنیاوی تعلیم کے خلاف نہیں ہیں، مگر مجھے ایک بات تو بتائیں، پہلے تو میں مسلمان ہوں نا، میں نے نبی پاک کا کلمہ پڑھا ہے۔ ارے جتنی کوشش بچے کی ڈگری کے لیے کرتے ہیں، جتنی کوشش بچے کو دنیا کی تعلیم کے لیے کرتے ہیں، تھوڑا تو علم دین سکھا دو۔ یاد رکھیے گا مرنے کے بعد میرا کوئی بچہ MBBS کی کتاب کھول کر، لاء کی بک کھول کر یا دنیا کی PhD کی ڈگری لے کر مجھے ایصال ثواب نہیں کرے گا۔ اگر میرے بچے کو قرآن پڑھنا آتا ہوگا، اگر میری اولاد کو حدیث اور جناب درود پاک اور دین کی باتیں آتی ہوں گی، تو وہ مجھے مرنے کے بعد دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ میں آپ کو ایک صحیح مشورہ دینا چاہتا ہوں، کم از کم ایک کام کر دو، اپنی اولاد کو جیتے جی نمازی بنا جانا۔ خوش نصیب ہے وہ والدین جس کے بچے نمازی ہیں۔ بعد میں آپ کے بچے بے شک الگ سے آپ کے لیے دعا کریں نہ کریں، اگر میرا بیٹا نمازی ہے، میری بیٹی نمازی ہے، سنو جب وہ نماز پڑھیں گے نا، وضو کے عالم میں قبلہ رو ہو کر اللہ کی بارگاہ میں اتحیات میں بیٹھ کر روزانہ فجر میں میرے لیے دعا کریں گے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ جب ظہر کی نماز پڑھیں گے کتنی بار قاعدہ اخیرہ میں بیٹھیں گے، پھر میرے قبلہ رو بیٹھیں گے، پھر باوضو ہوں گے، میرا بیٹا میرے لیے دعا کر رہا ہوگا، اے اللہ میرے مرحوم والد کو بخش دے۔ جب وہ عصر پڑھے گا دعا کرے گا، مغرب پڑھیں گے دعا کریں گے، عشاء پڑھیں گے، جتنی رکعتوں میں قاعدہ آخرہ کریں گے، ہر بار والدین کے لیے دعا ہو رہی ہے۔ ارے اس سے بڑھ کر باپ کو کیا چاہیے، اس سے بڑھ کر ماں کو کیا چاہیے کہ بچہ نمازیں پڑھی جا رہا ہے اور قبر میں اس کے لیے ثواب کے تحفے پہنچ رہے ہیں کہ تیرا بیٹا تیرے لیے دعا کر رہا ہے، تیری بیٹی دعا کر رہی ہے۔ نہیں، آج ہمیں نمازوں کی کہاں فکر ہے؟ ارے ماں باپ خود نماز نہیں پڑھ رہے، ان کو کیا فکر کہ فجر کی نماز بچوں نے پڑھی کہ نہیں، ظہر پڑھی کہ نہیں، عصر پڑھی کہ نہیں، جناب پیسے کتنے لایا، ڈگری کون سی حاصل کی۔ لوگ بتاتے ہیں میرا بیٹا جناب فلاں سافٹ ویئر موبائل دو، ابھی آپ کے موبائل میں چیزیں انسٹال کر دے گا۔ بڑی اچھی بات ہے، ٹیکنالوجی آنی چاہیے، مگر کیا آپ کا بیٹا قرآن پڑھنا جانتا ہے؟ کیا آپ کی اولاد کچھ حدیث کے بارے میں جانتی ہے؟ سچی بات تو یہ ہے، خوش نصیب والد کون ہے پتہ ہے آپ کو؟ والد کا حق ہے کہ مرنے کے بعد اس کا جنازہ اس کا بیٹا پڑھائے۔
کتنا خوش نصیب ہوگا وہ والد کہ اس کا جنازہ ہو اور اس کا بیٹا اس کا جنازہ پڑھائے، آتا ہو نا پڑھانے، اس قابل ہو کہ وہ جنازہ پڑھائے، والد کو کاندھا دے، سنت کے مطابق قبر میں اتارے، ماں کا انتقال ہو تو بیٹی اسے غسل دے۔ بتائیے ایسی اولاد کر لی تیار ہم کہ ہمارے جانے کے بعد ہماری اولاد ہمارا جنازہ پڑھا سکے، ہماری اولاد ہمیں قبر میں اتار سکے، ہماری اولاد ہمیں ایصال ثواب کر سکے۔ پلیز علم دین کی طرف آئیے، خود بھی آئیے، اپنی اولاد کو بھی لائیے، اپنے گھر والوں کو بھی لائیے۔ سبحان اللہ۔ پھر دیکھیں دعوت اسلامی کا ماحول، کیا علم دین پھیلانے کا کام کیا، کتابیں لکھی گئیں، مدارس بنائے گئے، جامعۃ المدینہ بنائے گئے، آن لائن مدرسے اور جامعات بنا دیے۔ دنیا بھر میں جو لوگ مجھے سن رہے ہیں، آپ پریکٹیکلی کسی مدرسے میں نہیں جا سکتے، پریکٹیکلی ذرا فزیکلی نہیں جا سکتے، فیضان آن لائن اکیڈمی آپ کے لیے موجود ہے، آن لائن اپنی مرضی کے ٹائم کے مطابق۔ میں ساؤتھ افریقہ میں ایک فیملی سے ملا، اللہ اکبر، اس گھر میں غالباً 17-18 لوگ تھے، دادا بھی تھے، پوتے بھی تھے، عورتیں بھی تھی، مرد بھی تھے۔ فرمایا انہوں نے 18 کے 18 لوگ سارے کے سارے فیضان آن لائن اکیڈمی کے اسٹوڈنٹ ہیں۔ ہم سب کلاس پڑھتے ہیں، کوئی نہ کوئی کورس ہمارے گھر میں ہر کوئی کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ بھی تو پاسبل ہے نا، موبائل سب کو دلا دیا، موبائل سب کے پاس ہے۔ یہ تو شاید ہزاروں لوگ کہیں گے کہ جب میں گھر پہ جاتا ہوں گھر کے سارے افراد موبائل یوز کرتے ہیں، گھر کے سارے افراد انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں۔ کتنا مزہ آئے کوئی والد کہے کہ میرے گھر کے سارے افراد آن لائن قرآن پڑھتے ہیں، میرے گھر کے سارے افراد عالم دین بن رہے ہیں اور وہ آن لائن کورسز کر رہے ہیں۔ آپ کی دعوت اسلامی نے قیامت کی اس نشانی میں کہ جب جہالت پھیل رہی ہے، علم اٹھایا جا رہا ہے، اللہ سلامت رکھے امیر اہل سنت کو، علم پھیلانے کا کیا شاندار انتظام کیا۔ خود یہ مدنی چینل دیکھیے، ہم ٹی وی کھولتے تھے جناب، کبھی ناچ ہے، کبھی گانے ہیں، کبھی فلمیں ہیں، کہیں ڈرامے ہیں، کہیں بے حیائی ہے۔ اللہ اکبر۔ میڈیا کی تاریخ میں ایک ایسا چینل آیا کہ جناب جب بھی مدنی چینل کھولیں، جب مدنی چینل کھولیں، کچھ دیر کے لیے ہی مدنی چینل دیکھ لیں، کچھ نہ کچھ علم دین سیکھنے کو مل رہا ہے، کوئی نیکی کی بات سیکھنے کو مل رہی ہے، عشق رسول کی بات ہو رہی ہے، کبھی حمد باری تعالیٰ ہے، کبھی تلاوت قرآن ہے، کبھی نعت خوانی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایسا چینل مل گیا کہ جس کو دیکھتے جائیں تو عشق رسول میں اضافہ ہونے لگ جاتا ہے۔ الحمدللہ ذرائع ہیں، آج کے دور میں بھی ہیں، ہم اس سے فائدہ حاصل کرنے والے بنے، اس سے مستفیض ہونے والے بنے۔ اب آئیے ایک اور حدیث سنتے ہیں۔ قیامت کی نشانیاں تو بہت ساری ہیں، ظاہر ہے آج کے ایک بیان میں ساری نشانیاں تو نہیں بیان کر سکوں گا، مگر جو بیان کرتا جا رہا ہوں اور اس کے تحت جو مدنی پھول سن رہے ہیں اس کو اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجاتے جائیے۔ اب جو نشانی بیان کرنے جا رہا ہوں نا، یہ بھی بڑی بہت زیادہ عام ہو گئی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ آدمی کو اس بات کی کوئی پرواہ نہ ہوگی کہ اس نے مال حلال ذریعے سے حاصل کیا یا حرام ذریعے سے۔ مشہور مفسر قرآن مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں، یعنی آخر زمانے میں لوگ دین سے بے پرواہ ہو جائیں گے، پیٹ کی فکر میں ہر طرح پھنس جائیں گے، آمدنی بڑھانے، مال جمع کرنے کی فکر کریں گے، ہر حرام و حلال لینے پر دلیر ہو جائیں گے، جیسا کہ آج کل عام ہے۔ اللہ اکبر۔ ذرا غور کیجئے، یہ قیامت کی نشانی تو سب آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ٹینشن کس کو ہے؟ رشوت لے رہا ہے کوئی سود لے رہا ہے، کوئی ناپ تول میں کمی کر رہا ہے، جو ملازم ہیں وہ نوکری کرتے ہوئے ڈنڈی مار رہے ہیں، آتے نہیں مگر حاضری لگاتے ہیں، دیر سے آتے ہیں مگر پہلے کا ٹائم لگاتے ہیں، کسی طرح باہر کام سے جاتے ہیں تو زیادہ ٹائم گزار کر آتے ہیں، پھر کوئی بہانہ لگاتے ہیں۔ یاد رکھیے ملازم کو بھی اپنا وقت پورا دینا ہوگا، اگر بغیر کسی شرعی مجبوری کے یا شرعی اجازت کے جناب اس نے وقت کم دیا اور اس کی باقاعدہ پورے مسائل ہیں، ہو سکتا ہے اس کی روزی بھی حرام ہو جائے، جھوٹ بول کر جناب چھٹیاں لی جا رہی ہیں، کتنے ایسے معاملات ہیں، کسی کو ٹینشن نہیں ہے جناب کس طرح حرام کمانے کا ذہن بن گیا ہے۔ اب موبائل فون پر طرح طرح کی اسکیمیں ہیں، کوئی سوچ نہیں رہا کہ میں اس کو کلک کروں گا، جناب کوئی کہتا ہے اس کو کلک کر دو، اس ایپلیکیشن پر اتنے پیسے ڈالو اتنے مل جائیں گے۔ ایک بار بھی دماغ میں خیال نہیں آتا کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، کسی مفتی صاحب سے تو پوچھ لوں، بس پیسے آئیں گے نا، بڑھ جائیں گے نا، بس بتاؤ کیسے آئیں گے۔ ہر طرف ایک ہی شور ہے کہ کیسے پیسے ملے، اسکیمیں چل رہی ہیں، کسی کو کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ سود کا نیا نام کر کے، سود کی نئی پیکنگ کر کے طرح طرح کی کمپنیاں مارکیٹ میں آ گئیں، کسی کو ٹینشن نہیں۔ کاروباری لوگوں سے بولو جھوٹ کیوں بولتے ہو، کہتے ہیں میں اکیلا کیوں نہ بولوں، پوری مارکیٹ جھوٹ بولتی ہے، میرا مال کیسے بکے گا؟ ارے بھائی ملاوٹ کیوں کرتے ہو؟ ارے صرف اکیلا تھوڑی کر رہا ہوں، سارے ملاوٹ کر رہے ہیں، کسی کو ٹینشن نہیں۔ اور یہی تو قیامت کی نشانی نبی پاک نے فرمائی نا، مال کی فکر ہوگی، کوئی نہیں سوچے گا کہ حلال سے کما رہا ہے یا حرام سے کما رہا ہے۔ اے حرام کمانے والو،
یاد رکھیے جس کے پیٹ میں حرام کا لقمہ جاتا ہے نا 40 دن تک اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، عبادتیں قبول نہیں ہوتی. لوگ کہتے ہیں کہ یار دعا قبول نہیں ہو رہی، ٹینشن ختم نہیں ہو رہی، برکت نہیں ہو رہی، گھر میں ٹینشنیں بہت ہیں، پیسے بہت ہیں، سکون نہیں ہے. سوچو تو صحیح، حلال ہے یا حرام ہے؟ آپ اپنے بچوں کو کوئی حرام تو نہیں کھلا رہے؟ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو دیکھا رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا تھا، یا اللہ یا اللہ یا اللہ پکار رہا تھا رب. حضرت موسیٰ تو کلیم اللہ، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ اس کی دعا قبول کر لے، اتنا رو رہا ہے. ارشاد باری ہوا اے موسیٰ یہ اتنا روئے کہ روتے روتے مر جائے، اتنے ہاتھ اٹھائے کہ اس کے ہاتھ آسمان کو چھو جائیں، میں نے اس کی دعا قبول نہیں کرنی. عرض کی مولا کیا وجہ ہے، اتنا رو رہا ہے، اس کی دعا قبول کیوں نہیں ہوگی؟ ارشاد ہوا اے موسیٰ یہ جو کھاتا ہے وہ حرام ہے، یہ جو پہنتا ہے وہ حرام ہے، کما لو حرام. اگر اللہ ہی ناراض ہو گیا تو کیا کریں گے اس پیسے کا؟ شفا تو رب نے دینی ہے نا. پیسے تمہارے پاس ہوں اور بیماریاں گھر میں ہوں، پیسہ بہت سارا ہو، سکون بھی تو رب نے دینا ہے. سکون ہی چلا گیا تو کیا کرو گے؟ یہی پیسہ قبر میں آگ بن گیا تو کیا کرو گے؟ شیطان دماغ میں خیال ڈالتا ہے تھوڑے حرام کما لو، تھوڑے جھوٹ بول کر کما لو، پھر صدقہ دے دیں گے، خیرات کر لیں گے، غریبوں کی مدد کر لیں گے. یہ شیطان نے بڑا خطرناک مار کھیلا ہے. لوگ سمجھتے جناب برابر ہو جائے گا، نہیں ہوگا برابر. یاد کر لو اللہ پاک ہے اور پاک مال ہی قبول فرماتا ہے، حرام کا صدقہ قبول نہیں. اللہ کو ہمارے صدقوں کی ضرورت تھوڑی ہے. لوگ کہتے ہیں میں غلط کام کرتا ہوں مگر غریبوں کی بڑی مدد کرتا ہوں. اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کی اس نیکی کی. آپ حرام کما کر رب کو ناراض کر رہے ہیں. حلال تھوڑا بھی ہو اللہ اس میں کیسی برکت ڈالتا ہے. آئیے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. ملا جیون رحمت اللہ تعالی علیہ ایک بڑے عالم تھے، مغلیہ سلطنت کے. اپنے زمانے کے مجدد اورنگزیب عالمگیر کے استاد تھے رحمت اللہ تعالی علیہ. ایک مرتبہ اورنگزیب عالمگیر نے اپنے استاد کی گھر پر دعوت کی، گھر پر بلایا، بڑی عزت سے پیش آئے. بادشاہ بھی تھے اور استاد صاحب آئے تھے، یعنی بادشاہ کے استاد تھے آپ. مگر بادشاہ نے 2 آنے، دونی کہتے تھے اس زمانے میں، دونی جو ہے ملا جیون کو دے دی. حالانکہ بادشاہ تو بہت سارا مال دے سکتا تھا. تو اب اس زمانے میں، اب آج کے دور میں تو آنے نہیں ہیں، مطلب 1 روپے میں 16 آنے تھے. 1 روپے کے 16 آنے بنتے تھے، اس میں سے 2 آنے دیے اپنے استاد. استاد صاحب نے کچھ نہیں کہا، چلے گئے. تھوڑے عرصے بعد اورنگزیب کو پتا چلا کہ ملا جیون تو بڑے پیسے والے ہو گئے، مالدار ہو گئے. حیران ہوا کہ استاد صاحب تو بڑے غریب سے تھے اور اتنے پیسے کیسے آ گئے. بڑا مطلب انہوں نے نیا گھر بھی بنا لیا ہے، بڑے امیر ہو گئے. تو ملا جیون کے پاس اب بادشاہ خود گئے. تو ملا جیون کہتے ہیں کہ آپ نے جو مجھے 2 آنے دیے تھے نا اس میں اللہ نے بڑی برکت ڈال دی، دیکھو میں کتنا امیر ہو گیا. وہ شاگرد تھے اور بادشاہ بھی تھے. کہتے استاد صاحب میں آپ کو بتاؤں یہ پیسے میں نے آپ کو کون سے والے دیے؟ اپنے بندے کو کہا جاؤ فلاں جگہ سے بنیا جو غلے کا تاجر ہے اس کو لے کر آؤ. وہ اس کو بلایا. تو بادشاہ کا حکم ہوا کہ کہا کہ 1 سال میں تم نے کس کس کو پیسے دیے کھاتا کھول کر بتاؤ. وہ پیسے بتاتا رہا کہ میں نے پورے سال کا حساب دیا. اس نے کہ فلاں جگہ اتنے پیسے دیے، فلاں بندے کو اتنے دیے، فلاں سے اتنے لیے. کرتے کرتے اس کے رجسٹر میں ایک پیج آیا، وہ کہتا ہے کہ 2 آنے میں نے کسی کو دیے. کہا کس کو دیے بتاؤ؟ کہ بندے کا نام نہیں پتا، ایک نامعلوم بندہ تھا. کہ اس کا واقعہ سناؤ، کون ہے وہ؟ تو کہتا ہے بادشاہ سلامت مسئلہ یہ ہے کہ ایک بار میرے گھر کی چھت ٹپکنے لگی، شدید بارش تھی، رات کا وقت تھا، میں بڑا پریشان تھا. تو اچانک ایک بندہ میرے گھر کے قریب سے گزرا، مجھے لگا مزدور ہے. میں نے کہا بھائی میرے چھت کی مرمت کرو گے؟ بارش برس رہی ہے، اندھیری رات ہے. وہ بندہ چھت پہ چڑھ گیا، میری پوری چھت کی اس نے مرمت کر دی. پیسے میرے پاس تھے نہیں، پیسے دکان پر تو تھے، اس وقت نہیں تھے. میں نے کہا بھائی 2 آنے ابھی لے جاؤ، باقی جب صبح آنا مزدوری اپنی لے جانا، کام تم نے بڑا کمال کا کیا. وہ مزدور نے کہا کہ بس مجھے کچھ اور نہیں چاہیے، یہی کافی ہے. وہ 2 آنے لے کر چلا گیا. اب بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے آپ واپس چلے جائیں. وہ غلے کا تاجر واپس چلا گیا. اب اورنگزیب عالمگیر اپنے استاد سے کہتے ہیں کہ حضور پیسے تو بڑے تھے میرے پاس، آپ میرے گھر آئے تھے، میں بہت سارے پیسے آپ کو دے سکتا تھا، مگر اس 2 آنے کی جو مزدوری کی تھی نا وہ میں نے کی تھی. میں ایک دن رات کو گزرا تھا، میں نے دیکھا بندہ پریشان ہے، گھر کی چھت ٹپک رہی ہے. میں چھت پر چڑھ گیا، اس کی چھت بنا دی. اور جب اس نے مجھے آفر کی تو میں نے 2 آنے لے لیے. استاد صاحب مجھے یاد تھی یہ 2 آنے سچے حلال کے ہیں. میں نے کہا آپ اتنی بڑی ہستی ہیں، میں اپنے بادشاہ والے خزانے سے آپ کو پیسے نہیں دینا چاہتا تھا، میں نے وہ حلال طیب 2 آنے آپ کو دے دیے. استاد صاحب یہ جو 2 آنے میں آپ کو اللہ نے برکت دی ہے نا، یہ اتنی ساری عمارت، اتنے سارے آپ کو جو پیسے مل گئے، یہ حلال روزی کے کمائے ہوئے تھے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، پتہ یہ چلا
چلا، تھوڑے پیسے ہوں، حلال سے کمانے والے ہوں، اللہ پاک اس میں بھی برکت ڈال دیتا ہے۔ آپ حلال کی طرف توجہ دیں، یہ نہ سوچیں مارکیٹ کیا کر رہی ہے، یہ نہ سوچیں باقی لوگ کیا کر رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں میں حلال کماؤں گا تو آگے بڑھ ہی نہیں سکوں گا، نہیں نہیں، برکت حلال ہی میں ہے۔ آپ اپنی نیت کر لیں کہ میں نے حرام روزی کی طرف نہیں جانا، کیونکہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بتایا گیا کہ بندہ اس بات کی فکر ختم کر دے گا کہ حلال سے آ رہے یا حرام سے آ رہے۔ پہلے فکر پیدا کرے۔ ذرا سوچے نا، کتا ہے نا، کتا بھی کبھی کہیں جاتا ہے نا، اس کے اگر ہڈی پڑی ہو یا گوشت پڑا ہو یا کوئی بھی کھانے کی چیز ہو، کتا بھی کھانے سے پہلے سونگتا ہے پھر کھاتا ہے۔ خراب ہو تو کتا بھی نہیں کھاتا۔ یار ہم تو مسلمان ہیں، انسان ہیں، ہم کمانے سے پہلے پوچھیں گے نہیں، سوچیں گے نہیں کہ حلال ہے یا حرام، جدھر سے بھی آ جائے لے لیں گے؟ نہیں میرے پیارے اسلامی بھائی۔ ایک اور آخری جو ہے وہ نشانی سن لیجئے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں ایک مرتبہ جبریل امین علیہ السلام انسانی شکل میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے پیارے آقا علیہ السلام سے چند سوال پوچھے، نبی پاک علیہ السلام نے جواب ارشاد فرمائے۔ ان میں سے ایک سوال پوچھا کہ یا رسول اللہ قیامت کی چند نشانیاں بیان کیجئے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے ایک نشانی بتاتے ہوئے فرمایا ان تلد الامۃ ربتہا، یعنی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ عورت اپنے آقا کو جنم دے گی، عورت اپنے آقا کو جنم دے گی۔ علماء کرام نے اس کا مطلب یہ بتایا۔ اب دیکھیں یہ علماء کرام کتنی کمال کی ہستیاں ہیں، ہم جیسا نارمل آدمی حدیث پڑھے تو سمجھ ہی نہیں آتی کہ عورت آقا کو کیسے جنم دے۔ لوگ کہتے خود ہی قرآن پڑھ لو، خود ہی حدیث پڑھ لو، کیا ضرورت ہے علماء کی؟ ارے علماء نہیں ہوں گے تو سمجھائے گا کون ہمیں؟ اس کو انٹرپریٹ کون کرے گا؟ اس کی شرح کون بیان کرے گا؟ اس ایک حدیث کا معنی دیکھیں کہ شاندار انداز میں شارحین نے لکھا۔ علماء کہتے ہیں قرب قیامت جب ہوگی تو ماں باپ کی قدر بالکل نہیں ہوگی، اولاد اپنے والدین پر ایسے حکم چلائے گی کہ والد غلام ہوگا، ماں غلام ہوگی، جیسے اولاد آقا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بچے ماں باپ کے آقا بن جائیں گے اور ماں باپ کو غلام بنائیں گے۔ سچ بتاؤ کہ آج یہ حال نہیں ہو گیا؟ ماں باپ سے کس طرح اولاد بات کر رہی ہے؟ آج بڑے ہو کے بوڑھے ماں باپ کو بیٹا کہتا ہے ابو آپ کو نہیں پتا، بیٹی کہتی ہے امی آپ کو کیا معلوم، خاموش بیٹھیں، آپ کو زمانے کے بارے میں نہیں پتا۔ بیٹا کہتا ہے میرے پیسے ہیں، میں نے کمائے ہیں، ابو آپ نے کیا کیا میرے لیے؟ آج اصول یقین مانیے علماء نے کتابوں میں لکھا، حدیثوں کی شرح کے تحت لکھا کہ ماں باپ کا ادب یہ ہے کہ بیٹا باپ کے آگے ایسے رہے جیسے غلام آقا کے آگے رہتا ہے۔ بیٹا ہر وقت اس فکر میں رہے اور تیار رہے کہ آقا کا حکم ہوگا تو غلام کی طرح اپنے والد کی خدمت کروں۔ حق تو یہ ہے بیٹے کے اوپر والد کا، مگر بدقسمتی یہ ہے کہ آج بوڑھا باپ بیٹے کا غلام بنا ہوا ہے۔ ایسا حال نہیں کیا اولاد نے؟ آج باپ کو کہتے میرے پاس ٹائم نہیں ہے، آج باپ بیٹے سے کہتا ہے بیٹا تھوڑے پیسے دے دو، بیٹا کہتا ہے ٹائم نہیں ہے، بیٹا میرا فلاں کام کر دو، ابو میرے پاس ٹائم نہیں ہے، اپنی فکر خود کرو، میں نہیں کرتا تمہارے لیے۔ اللہ اکبر، اس اولاد کو مرنا نہیں ہے، اللہ کو جواب نہیں دینا، اس طرح اپنے والدین کے ساتھ حال کیا گیا ہے۔ سنیے قرآن مجید فرقان حمید میں کس واضح انداز میں والدین کے حقوق بیان ہوئے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے انشکر لی ولی والدیک، کہ میرا اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ اللہ نے اپنا شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ والدین کا شکر ادا کرنے کا فرمایا۔ ایک مقام پر ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تمہارے رب نے حکم فرمایا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ذرا غور کیجئے مقام کتنا بلند ہے ماں باپ کا۔ اللہ پاک نے حکم دیا اے بندو میرا شکر ادا کرو، میری عبادت کرو، ساتھ ہی اسی حکم کے ساتھ ایک اور حکم جوڑ دیا، فرمایا میرے شکر کے ساتھ والدین کا شکر بھی ادا کرو، میری عبادت کے ساتھ ساتھ والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ اس سے معلوم ہوا جس طرح اللہ پاک کی عبادت سے منہ پھیرنا بڑی محرومی ہے، یوں ہی والدین کی بے ادبی کرنا بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت تحریر فرماتے ہیں باپ کی نافرمانی اللہ جبار و قہار کی نافرمانی ہے، اور باپ کی ناراضی اللہ جبار و قہار کی ناراضی ہے۔ آدمی ماں باپ کو راضی کرے تو وہ اس کے لیے جنت ہیں، اور ناراض کرے تو وہی اس کے لیے دوزخ ہیں۔ جب تک باپ کو راضی نہ کرے گا ان کا کوئی فرض، کوئی نفل، کوئی نیک عمل اصلاً یعنی بالکل مقبول نہیں۔ عذاب آخرت کے علاوہ دنیا ہی میں جیتے جی سخت بلا یعنی شدید آفت نازل ہوگی، مرتے وقت معاذ اللہ کلمہ نصیب نہ ہونے کا خوف ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائی غور کیجیے آج کیا حال ہے۔ آج ماں باپ کے ساتھ جو برا سلوک کر رہے، خدا کے واسطے ایسا نہ کریں، مارے جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ ایک جملہ یاد کر لو، جس سے اس کے ماں باپ راضی ہیں نا
اس کو ترقی سے کامیابی سے کوئی روک نہیں سکتا. جس کے اس کے ماں باپ ناراض ہیں نا اس کو بربادی سے کوئی نہیں روک سکتا. خدا را اپنے ماں باپ کی قدر کیجیے. پوچھو ان سے جن کے ماں باپ چلے گئے. ہاں آج ماں باپ سے بات کرنی ہو تو قبرستان جانا پڑتا ہے. آپ خوش نصیب ہو آپ کے ساتھ والدین ہیں. ارے ماں باپ ہاتھ اٹھائیں طوفان ٹل جاتے ہیں, بلائیں ٹل جاتی ہیں, بڑے بڑے پہاڑ راستے سے ہٹ جاتے ہیں. کتنی مشکلیں آپ کے ساتھ, کتنی پریشانیاں, کیوں نہیں بیٹھتے ماں باپ کے قدموں میں, کیوں نہیں کہتے ان کو ہاتھ اٹھاؤ. پوچھو ان سے جن کے ماں باپ چلے گئے. مشکل سر پہ آتی ہے بندے کو یاد آتا ہے ماں ہوتی تو دعا کرواتا, والد ہوتا تو میں اس سے دعا کرواتا. ارے آج تمہارے پاس تمہارے ماں باپ ہیں, بیٹھو ان کے قدموں میں کرواؤ دعائیں, تمہارے مشکلیں کیسے آسان ہوں گی. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار چلتے چلتے آپ کو کچھ تھکاوٹ محسوس ہوئی, آپ چاہ رہے تھے کہ سفر آسان ہو جائے. اللہ پاک نے وحی بھیجی, اے موسیٰ قریب ایک پہاڑ ہے وہاں تشریف لے جائیے, اس غار میں ایک شخص ہوگا وہ آپ کے لیے سواری کا انتظام کر دے گا. حضرت موسیٰ اللہ کے نبی ہیں, کلیم اللہ ہیں, اللہ چاہتا تو ہوا کے ذریعے آپ کو سفر کروا دیتا, خود سواری کا انتظام فرما دیتا. آپ کو ایک بندے کے پاس کیوں بھیجا. آپ غار میں جاتے ہیں, اس شخص کے پاس جا کر جیسی گئے تو اس شخص نے ابھی آپ کو پہچانتا بھی نہیں تھا. آپ نے فرمایا مجھے سواری چاہیے. اس شخص نے فوراً بادل کو حکم دیا, اے بادل نیچے آؤ. بادل نیچے آیا, اس بادل کو شخص نے حکم دیا کہ ان کو ان کی منزل تک پہنچا دو. سبحان اللہ, حضرت موسیٰ اس بادل پر سوار ہوئے اور حضرت موسیٰ حیران ہوئے اور جناب وہ سفر کمپلیٹ ہو گیا. آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا یہ بندہ کون ہے جس کی دعا سے بادل نیچے آیا, بادل نے مجھے منزل تک پہنچا دیا. سنیے اللہ کی بارگاہ سے ارشاد ہوا, اے موسیٰ یہ اپنی ماں کا فرما بردار ہے, اس نے اپنی ماں کی بڑی خدمت کی ہے. جب آخری وقت آیا نا تو اس کی ماں نے اس کو دعا دی تھی, بیٹا میں تم سے راضی ہوں, اللہ پاک بھی تم سے راضی ہو. اللہ فرماتا ہے موسیٰ میں اس سے راضی ہو گیا ہوں. اللہ نے فرمایا موسیٰ میں اس سے راضی ہوں. اب اگر یہ بندہ دعا کرے کہ یا اللہ سرخ پہاڑ کو سیاہ کر دے یا سیاہ کو سرخ بنا دے, اے موسیٰ میں اب اس کی یہ دعا بھی قبول کر لوں گا. ماں راضی تھی نا, رب بھی راضی ہو گیا, اور جب رب راضی ہو گیا پھر تمہارے کام سیدھے ہو جانے ہیں. جس کو دیکھو کوئی بیمار ہے, کوئی قرضے میں ہے, کوئی ٹینشن میں ہے, کوئی پرابلم میں ہے, ہر طرف دوڑے ہو دعائیں کروانے. ارے ماں گھر میں بیٹھی ہے اس کی دعا لے لو نا, والد گھر میں ہے جاؤ نا اس کے پاس, پیر دبائیے ان کے, ان کی خدمت کیجئے, معافی پہلے تو مانگیے ان سے. کتنی بلند آواز میں باتیں کی ہیں, کتنا جھاڑا ہے اپنے ماں باپ کو, کتنا برا بھلا کہتے ہو. دوستوں کے لیے ٹائم ہے, والد کے لیے ٹائم نہیں ہے. خدا کی قسم ثواب کا انبار ہے تمہارے گھر میں. حدیث پاک کے الفاظ ہیں, جو بیٹا جو اولاد اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھے, حدیث پاک کا مضمون ہے, نبی پاک فرماتے ہیں جو اولاد اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھے اللہ مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے. اللہ اکبر. صحابی رسول نے پوچھا وَإِن نَظَرَ كُلَّ يَوْمٍ 100 مرة, یا رسول اللہ کوئی 100 بار دن میں دیکھ لے. ارے ماں باپ تو گھر میں ہے نا, جتنی بار چاہے دیکھیں. اللہ اکبر. نبی پاک نے کیا فرمایا, اللہ اکبر و اطیب, اللہ بہت بڑا اور پاک ہے, یعنی کوئی 100 بار دیکھے اللہ 100 حج کا ثواب عطا فرماتا. تمہارے گھر میں اتنا بڑا ثواب موجود ہے, اب مجھے بتاؤ دیکھنے پر حج کا ثواب ہے, پیر دبانے پر کتنا ثواب ہوگا, ویل چیئر چلانے پر کتنا ثواب ہوگا, ان کے لیے دوائی لانے پر کتنا ثواب ہوگا, ماں اور ابو کے لیے ان کے من پسند کبھی باہر سے کھانا لانے کا کتنا ثواب ہوگا, رات کو ان کی پکار پر کھڑے ہو کر لبیک کہنے کا کتنا ثواب ہوگا. ذرا سوچو تو صحیح, وہ بیٹیاں جو ماں کی خدمت نہیں کر رہی, ارے یہی بوڑھے ماں باپ ہیں جنہوں نے ہماری گندگیاں صاف کی ہیں, یہی وہ بوڑھے ماں باپ ہیں جنہوں نے انگلی پکڑ کر ہمیں چلایا ہے. آج ان کو چلنے کی ضرورت ہے, تم دور جا رہے ہو, آج ان کو تمہاری ضرورت ہے, تمہارے پاس ٹائم نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ 2 ماں باپ مل کر 11 10 بچے سنبھال لیتے ہیں, 11 بچوں سے مل کر 2 ماں باپ نہیں سنبھالے جاتے. خدا کے واسطے یہ مت کرو, یہ تمہارے لیے بہت بڑی نیکی ہے. یہ پھر کہتا ہوں بڑے خوش نصیب ہو تمہارے جس کے پاس ماں باپ ہیں. You are so lucky. پوچھو ان سے جن کی ماں چلی گئی, جن کے والد چلے گئے, دل چاہتا ہے بات کرنے کو. صحیح بتاؤ, میری باتیں بعد میں آپ کو یاد آئیں گی. ماں باپ سب سے زیادہ پتہ ہے کب یاد آتے ہیں, کہ جب کوئی اللہ پاک بہت بڑی خوشی دے دے نا, کوئی بڑی نعمت دے دے, کوئی گھر مل جائے, کوئی چیز اچیو ہو جائے, پھر یاد آتی ہے کہ ماں ہوتی نا تو دیکھتی کتنا خوش ہوتی. آج اللہ نے یہ عزت دی ہے, آج اللہ نے یہ نعمت دی ہے, مگر والد نہیں ہے, ہوتا دیکھتا تو کتنے خوش ہوتے. دولت کا ہے انبار مگر تیری کمی ہے. پھر بڑے یاد آتے. دوسرے پتہ کس موقع پر یاد آتے, جب کوئی مشکل آ جائے, کوئی پریشانی آ جائے, کوئی طوفان آ جائے, کوئی سر پر بلا پڑ جائے,
پھر بہت یاد آتے ہیں ماں باپ. کاش ماں ہوتی تو میں ماں کے پاس جاتا، کہتا ماں پھنس گیا ہوں، ماں فلاں مشکل میں ہوں، ہاتھ اٹھا دے. اور ماں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتی، سینے لگاتی، طوفان ٹل جاتا. والد صرف یہ کہہ دیتا تھا نا کہ بیٹا گھبرا نہیں، میں ہوں. یہی بہت تھا. خدا کی قسم یہ بہت ہے. والد صاحبان ہوتا ہے، درخت ہوتا ہے. درخت آپ نے دیکھا ہے، درختوں کے جو اوپر کے پتے ہوتے ہیں نا، وہ سارے میلے بھی ہوں گے اور گرم بھی ہوں گے. مٹی بھی وہ لیتے ہیں، دھوپ بھی وہ لیتے ہیں، اور نیچے بیٹھنے والے کو سایہ دیتے ہیں. والد نے ہمیشہ دھوپ اپنے اوپر لی تھی، ٹینشن ساری اپنے اوپر لی تھی. ہم پر مٹی نہیں آنے دی، ہم پر دھوپ نہیں آنے دی، ہم پر بلائیں نہیں آنے دی کہ میرا بیٹا سکون سے رہے، میں سنبھالوں گا. اگر آج اسی والد کو تمہاری ضرورت ہے اور کہتے ہو ٹائم نہیں، انہیں دکھی کرتے ہو، نہ کریں ایسا. کاش کہ یہ باتیں سمجھ آ جائیں. اللہ ہمیں والدین کی قدر کرنے والا بنا. جن کے والدین چلے گئے نا، آج بھی آپ انہیں خوش کر سکتے ہیں. ہاں، آج بھی آپ ان کی روح کو خوش کر سکتے ہیں، ان کو قبر میں خوش کر سکتے ہیں. نیکیاں کیجیے اور انہیں احساس ہوگا کہ میرا بیٹا بھولا نہیں ہے، میری بیٹی بھولی نہیں ہے، مجھے ہر روز کچھ نہ کچھ، ہر 2 دن بعد کچھ نہ کچھ نیکی پہنچا رہا ہے. مگر جو ماں باپ کے دنیا سے جانے کے بعد بھی نماز نہیں پڑھ رہے، جو ماں باپ کے دنیا سے جانے کے بعد بھی حرام زندگی گزار رہے، سوچو کتنی تکلیف ہو رہی ہے. یعنی زندگی میں بھی انہیں سکھ نہیں پہنچایا تم نے، اور مرنے کے بعد قبر میں بھی وہ تکلیف میں ہے. نہ کرے ایسے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو جو باتیں سنی اسے یاد رکھنے، عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. قیامت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس دن کی رسوائی سے بچائے. ایک دعا کرتے رہا کرو ماں باپ کے لیے کہ اللہ مجھے اور میرے ماں باپ کو، میرے گھر والوں کو، بیوی بچوں کو، ہمارے پورے گھرانے کو اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے. ماں باپ چلے گئے نا، اب یہ دعا کیا کرو، اللہ میرے ماں باپ کو مجھے جنت میں ملنا نصیب فرما. ماں باپ ابھی بھی اللہ انہیں راحت میں رکھیو، اور مجھے اپنے ماں باپ کے قدموں میں، نبی پاک کے قدموں میں، صحابہ اہل بیت کے ساتھ جنت میں جگہ. یہ سارے کام ہم نے کرنے ہیں تاکہ قیامت کے دن کی رسوائی سے بچے. اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق دے. صلو علی الحبیب.